اللہ پاک نے آج کے دور میں بھی ایسی عورتوں کو پیدا کیا ہے جو اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرتی ہیں، چاہے تنے تنہا ہو اور سامنے سینکڑوں کا لشکر کیوں نہ ہو۔ کرناٹک کی وہ بیٹی جس کا نام مسکان ہے، اس نے سینکڑوں کی تعداد میں جو سامنے آ رہے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے کہ برقع اتارو اور کالج میں جاؤ ورنہ گیٹ آؤٹ، ان کا جواب دے رہی تھی۔ نعرہ تکبیر کے ذریعے وہ اپنے ہمت کو، اپنی قوت کو بلند کر رہی تھی اور اپنی حفاظت کو بلند کر رہی تھی اور اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ اللہ پاک نے اس ایک لڑکی کی ہمت کی وجہ سے پورے ملک کے اندر رہنے والی لڑکیوں کے ایمان کو بڑھا دیا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا پورے ملک کے اندر کہ لڑکی بھی اگر ہمت پر آ جائے، وہ اگر اڑ جائے تو سینکڑوں مرد کو بھی دم دبا کر کے بھاگنا پڑے گا۔ اور وہ جتنے مرد ہیں، نوجوان ہیں بیچارے، وہ کوئی خود سے اس کام کے لیے نہیں آئے، ان کو کسی نے بہکا دیا اور غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ سائنس کے اعتبار سے، تھیوری کے حساب سے 28 یا 26 کے بعد ہی انسان کی عقل بڑھنے لگتی ہے، اس سے پہلے تک وہ ابھی میچور نہیں ہے۔ وہ جتنے بچے آئے کالج میں لڑکی کو روکنے کے لیے، وہ سب بچے ہی تھے جن کی ایج 28 سے نیچے ہے، ان کو کسی نے غلط راستے پر ڈال دیا، ورنہ وہ سارے بچے اپنی جگہ ایز این ہیومن بینگ، ایز این اسٹوڈنٹ وہ اچھے بچے ہیں۔ تو اس بچی کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ان کے قریبی رشتہ دار نے اس کو فون کر کے بات کیا کہ بیٹی، سینکڑوں کی تعداد میں تمہارے سامنے آوازیں آ رہی تھی، مرد بھی گھبرا جاتا، مرد بھی ڈر کر کے بھاگ جاتا، ایسے واقعات بھی آئے، لیکن تم نے ان سب کے سامنے اس قدر جرأت اور ہمت کے ساتھ نعرہ تکبیر کیسے بلند کی؟ تو اس بچی نے کہا کہ اللہ نے میرے دل میں ہمت کو ڈال دیا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو اپنے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن نے جو مجھے حق دیا ہے اس کے حساب سے میں جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا اس کے باپ سے، بتایا کہ میری لڑکی تہجد گزار ہے۔ کیا ہے؟ میری لڑکی تہجد گزار ہے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، اگر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھنے لگ جائیں، دل کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تہجد گزار نہ ہو جائے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بس وہ ایک بندہ ہے اور اس کا خدا ہے۔ جو کہنا ہے دل کھول کر کے اللہ کے سامنے کہہ لو، جتنا رونا ہے رو لو اللہ کے سامنے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر آپ روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو لوہے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ہی ایریا ہے، ہمارا ہی اندرا نگر۔ 5 سال پہلے میں نے یہیں بیٹھ کر کے ایک بیان کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ہی محلے کی ایک عورت روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے رجب کی پہلی تاریخ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ تہجد کی نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس عورت کا میرے پاس فون آیا، بات چیت ہوئی کہ کیا نماز پڑھنا، کیسے دعا مانگنا وغیرہ۔ اس وقت اس عورت نے بتایا کہ حضرت، جب سے میں نے آپ کا بیان سنا تہجد کی نماز کے بارے میں، اس وقت سے لے کر آج تک میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی برکت میں نے یہ محسوس کی ہے کہ میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، میں بالکل نو ٹینشن ہو کر کے زندگی گزار رہی ہوں۔ بیماری وغیرہ بھی جو ان کو پہلے تھی وہ سب ختم ہو گئے۔ تو یہ تہجد کی نماز کی برکت ہے، تہجد کے بہت سارے انعامات ہیں۔ تو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے
کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور روزانہ کی جو دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر کے بندہ اپنے گھر سے باہر داہنا قدم رکھ کر کے نکلتا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے کفیتا، تو نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ تیرے لیے کافی ہے، اور ہر طرح کی مصیبت سے تجھ کو بچا لیا گیا، شیطانی حرکتوں سے بھی اور ہر طرح کی فتنوں سے بھی تجھ کو بچا لیا گیا۔ اس طرح کی جو حفاظت والی دعائیں ہیں، اور کھانے پینے کی دعائیں، اور سفر میں آنے جانے کی دعائیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں اگر پڑھنے لگ جائیں، انشاءاللہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ لوگوں نے شروع سے جو بات سنی ہے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام ایک پاک معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے پردے کا حکم دیتا ہے۔ عورت کو پردے کا حکم دے کر اللہ نے قید کر کے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ اخیر میں آتے ہیں جمعہ میں بیان سننے کے لیے، ان کو کچھ ملتا جلتا نہیں، کچھ ان کو نہیں ملتا ہے۔ کوئی مجبوری میں اگر لیٹ سے آیا ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک بار بھی آپ وقت پر آ کر بیان نہ سنیں تو کیا فائدہ؟ آپ کو دینی اعتبار سے نالج کیسے ملے گا؟ دینی اعتبار سے آپ ترقی کیسے کریں گے؟ نہ فجر کے بعد تفسیر میں لوگ بیٹھتے ہیں، نہ عصر کے بعد درس حدیث میں بیٹھتے ہیں، درس مسائل میں کوئی نہیں بیٹھتا، اور جمعہ کے بیان میں بھی بالکل اخیر میں جماعت کھڑے ہونے کے وقت آئیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ دین سیکھیں گے؟ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو آپ وقت پر 12:30 بجے مسجد میں آ جائیں اور مسجد کو فل کر دیں۔ اگر کوئی واقعی عذر ہے، مجبوری ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ اور مرنے کے بعد ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو ڈاکٹر تھا کیا دنیا میں، تو لائر تھا کیا، تو کنڈکٹر تھا کیا، تو فلاں تھا کیا۔ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا تو دنیا میں مسلمان تھا یا کافر۔ تمہارا اسلام، تمہارا ایمان بچے گا اس وقت جب کہ مسجد سے تمہارا تعلق جڑا رہے، مدرسوں سے تمہارا تعلق جڑا رہے، دین کی باتیں سنیں، دین کی باتوں کو سمجھیں، دین پر عمل کریں، تبھی مرتے وقت ہمارا ایمان بچے گا، ورنہ ہم ویسے ہی قبروں میں چلے جائیں گے، دنیا دنیا کہہ کر کے کمانے کے پیچھے لگے رہیں گے، جمعہ میں بھی مسجد میں تاخیر سے آئیں گے تو پھر ہمارا ایمان بچے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب دین کی بات نہیں سنتے، ادھر ادھر کی افواہوں میں پڑ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔